زندگی کبھی کبھار ہمیں ایسی راہوں پر لے جاتی ہے جہاں ہم اپنے خوابوں، خواہشات اور خوشیوں کو خود ہی دبائے رکھتے ہیں۔ ہمارے اپنے خوف، شکوک اور خود کو سبوتاژ کرنے کی عادتیں ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایسی ہی الجھنوں اور چیلنجوں کے درمیان برینا ویسٹ کی کتاب دی ماؤنٹین از یو سردی کی دھوپ اور روشنی کی اجلی کرن بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ہمارے اندر کے خوف، ہماری خود ساختہ رکاوٹوں اور اس شاندار صلاحیت کو دکھاتا ہے جو ہمارے اندر چھپی ہے۔ یہ ایک گہرا سفر ہے جہاں ہم اپنے جذبات، خود کو نقصان پہنچانے کی عادات اور شفایابی کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برینا ویسٹ ایک مشہور مصنفہ اور جذبات کی گہرائیوں کو سمجھنے کی ماہر ہیں۔ اس کتاب میں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم خود اپنی زندگی کے سب سے بڑے دشمن کیسے بن جاتے ہیں اور اس سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ یہ کتاب 15 جون 2020 کو تھاؤٹ کیٹلاگ بکس کے ذریعے شائع ہوئی اور اس نے دنیا بھر میں لاکھوں قارئین کے دلوں کو چھوا۔ ایمیزون اور گڈ ریڈرز پر اسے ہزاروں جائزوں کے ساتھ شاندار کتابوں کی درجہ بندی میں جگہ ملی۔ آئیے اس کتاب کے 10 کلیدی اصولوں کو ایک سفر کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، اپنا سب سے بڑا دشمن آپ خود ہیں۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ جب کامیابی صرف ایک قدم دور ہو اور آپ خود اسے روک دیں تو یہ خود سبوتاژ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ یہاں مصنفہ دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے، جیسے کوئی آپ کو بتائے کہ آپ جو پہاڑ سمجھ رہے ہیں وہ آپ خود ہیں۔ ہم اکثر اپنے مقاصد، خوابوں اور خوشی کے راستے میں خود رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سیلف سبوٹاج اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو لیکن آپ کا رویہ اسے حاصل کرنا ناممکن بنا دے۔ مثال کے طور پر آپ صحت مند جسم چاہتے ہیں لیکن جذباتی تناؤ کے بعد جنک فوڈ کھاتے ہیں۔ آپ محبت بھرا رشتہ چاہتے ہیں لیکن جب کوئی قریب آتا ہے تو آپ سرد ہو جاتے ہیں یا اسے دھکیل دیتے ہیں۔ ویسٹ کہتی ہیں کہ یہ سستی یا نظم و ضبط کی کمی نہیں بلکہ ایک دفاعی طریقہ کار ہے۔ آپ کا لاشعور کامیابی یا تبدیلی کو خطرہ سمجھتا ہے اور آپ کو بچانے کی کوشش میں آ جاتا ہے۔ مصنفہ یہاں ایک لڑکی کی مثال پیش کرتی ہے جو ہر بار جب اس کا رشتہ سنجیدہ ہوتا وہ لڑکی زیادہ سوچ کر اسے ختم کر دیتی تھی۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس کے والدین کے تکلیف دہ طلاق نے اسے دل ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ رویہ اپنانے پر مجبور کیا تھا۔ اس سبق کو پڑھ کر آپ کو عہد کرنا ہوگا کہ آج میں اپنے رویوں پر نظر رکھوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ میں خود کو کہاں روک رہا ہوں۔ یہ چھوٹا سا قدم آپ کو خود آگاہی کی طرف لے جائے گا۔ سبق نمبر 2، مزاحمت خوف کا روپ ہے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ آپ سست نہیں، آپ خوفزدہ ہیں۔ مزاحمت ایک اندرونی رکاوٹ ہے جو آپ کو عمل کرنے سے روکتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا۔ یہ مزاحمت ہے۔ نئی عادتیں بنانے، زہریلے رشتوں سے نکلنے یا زندگی کے نئے مراحل میں داخل ہونے سے ہچکچاہٹ دراصل آپ کی سستی نہیں۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ یہ جذباتی خوف ہے۔ ہر شخص کا خوف مختلف ہوتا ہے۔ کچھ میں مسترد ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کچھ کو ناکامی کا خوف ہوتا ہے اور کچھ کو کامیابی کا، کیونکہ کامیابی ان کی شناخت بدل دیتی ہے۔ ویسٹ ایک شخص کی مثال دیتی ہے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا لیکن ہر بار آخری لمحے میں منصوبہ ترک کر دیتا تھا۔ جب اس نے اپنے خوف کو جانچا تو اسے احساس ہوا کہ اسے ڈر تھا کہ کامیابی اسے اپنے دوستوں سے دور کر دے گی۔ اگر یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ آج میں اپنی مزاحمت کے پیچھے خوف کو نام دوں گا اور اسے کاغذ پر لکھوں گا۔ یہ عمل آپ کے خوف کو کمزور کرے گا۔ سبق نمبر 3، جذبات آپ کے رہنما ہیں۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ ہر جذبہ ایک پیغام ہے۔ غم، غصہ یا خوف کو دبائے نہیں، ان سے بات کریں۔ مصنفہ اس سبق کے ذریعے سے دل کو کھول دینے کی کوشش کرتی ہے، جیسے آپ اپنے اندر کی خاموشی سے مل لیں۔ ہم اکثر اپنے جذبات کو دباتے ہیں،
سوچتے ہیں کہ غم یا غصہ غلط ہے، لیکن ویسٹ سکھاتی ہیں کہ ہر جذبہ ایک سگنل ہے۔ غصہ، حسد یا پریشانی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کچھ حل طلب ہے۔ مصنف یہاں ایک لڑکے کی مثال پیش کرتی ہے جو اپنے بوس سے بات کرتے وقت گھبرا جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کمزور ہے، لیکن جب اس نے اپنے جذبات کو سمجھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے والدین نے بچپن میں اسے نظر انداز کیا تھا اور اس کا دماغ اب ہر اتھارٹی کو مسترد کرنے سے جوڑ دیتا تھا۔ ویسٹ یہاں ایموشنل جرنلنگ کی تجویز دیتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ ہر رات لکھیے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یہ احساس کب شروع ہوا اور یہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ عہد کریں کہ آج میں اپنے جذبات سے دوستی کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ وہ مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے اندر شفایابی کا آغاز کر دے گا۔ سبق نمبر 4، شفا آپ کی شناخت کو بدل دیتی ہے۔ شفا کا مطلب درد سے نجات نہیں بلکہ اس شخصیت کی طرف واپسی ہے جو آپ زخموں سے پہلے تھے۔ یہ سبق انسان کے دل کو چھو لیتا ہے، جیسے کوئی آپ کو اور آپ کی اصل روشنی کو یاد دلائے۔ ہم اکثر اپنے بار بار دہرائے جانے والے رویوں، زہریلے رشتے، تاخیر یا خود شک کو اپنی شناخت سمجھ لیتے ہیں، لیکن ویسٹ لکھتی ہیں کہ یہ آپ نہیں بلکہ آپ کے ماضی کے زخم ہیں۔ شفایابی اس وقت ہوتی ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ وہ نہیں جو دنیا نے آپ کو بنایا۔ مصنفہ نے یہاں ایک خاتون کی مثال پیش کی ہے جو ہر رشتے میں ضرورت مند، نیڈی محسوس کرتی تھی۔ جب اس نے اپنے اندر جھانکا تو اسے پتہ چلا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ محبت کے لائق نہیں۔ اس نے روزانہ خود سے کہنا شروع کیا کہ میں محبت کے قابل ہوں، میں مکمل ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کی توانائی اور شناخت بدل گئی۔ اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہے تو آپ عہد کریں کہ آج میں ایک نئی شناخت کا انتخاب کروں گا جو میرے ماضی پر نہیں بلکہ میرے مستحق مستقبل پر مبنی ہو۔ یہ عزم آپ کی زندگی کو نئی سمت دے گا۔ سبق نمبر 5، اپنے رویوں کو پہچانیں۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ تبدیلی خود آگاہی کے بغیر ناممکن ہے۔ اپنے رویوں کو جانیے اور ان کا نام لیں۔ یہ سبق ہمیں ٹھہرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ خود سبوتاژ کے نمونوں، پیٹرن کو سمجھنا شفایابی کا پہلا قدم ہے۔ کیا آپ بار بار وہی غلطیاں دہراتے ہیں؟ کیا ہر بار ترقی شروع ہوتے ہی کوئی خلفشار، ڈسٹریکشن آ جاتا ہے؟ کیا آپ زہریلی صورتحال میں بار بار پھنستے ہیں؟ مصنفہ لکھتی ہیں کہ خود کو فیصلہ جج کیے بغیر اپنے رویوں کو دیکھیے۔ یہاں مصنفہ نے ایک شخص کی مثال پیش کی ہے جو ہر بار جب کامیابی کے قریب ہوتا تو خود کو روک لیتا۔ جب اس نے اپنے نمونوں کو دیکھا، اپنے پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ اسے ناکامی کا خوف نہیں بلکہ کامیابی سے جڑا تنہائی کا ڈر تھا۔ اگر یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ عہد کریں کہ آج میں اپنے رویوں پر غور کروں گا اور لکھوں گا کہ میں خود کو کہاں روک رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کو خود آگاہی کی روشنی عطا کرے گا۔ سبق نمبر 6، تکلیف کو اپنا رہنما بنائیے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ تکلیف آپ کا دشمن نہیں، آپ کا استاد ہے۔ یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ شفایابی کہاں ضروری ہے۔ اس سبق کے ذریعے سے مصنفہ ہمیں ہمت عطا کرتی ہے کہ ہم اپنی تکلیف کو قبول کریں۔ جب کوئی کام آپ کو مشکل یا غیر آرامدہ لگتا ہے تو یہ ترقی کا سگنل ہے۔ آرامدہ زون، کنفرٹ زون جمود کا باعث بنتا ہے جبکہ تکلیف ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ اگر آپ عوامی تقریر سے ڈرتے ہیں لیکن آپ کے اندر ایک آواز کہتی ہے کہ آپ کو اپنا اظہار کرنا چاہیے تو یہ وہ پہاڑ ہے جسے آپ کو سر کرنا ہے۔ مصنفہ نے یہاں ایک لڑکی کی مثال پیش کی ہے جو ہر بار جب نئی نوکری کے لیے درخواست دیتی تو آخری لمحے میں پیچھے ہٹ جاتی۔ جب اس نے اپنی تکلیف کو سمجھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ مسترد ہونے سے ڈرتی نہیں تھی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے اقدامات اٹھائے اور آہستہ آہستہ اس کی ہمت بڑھتی گئی۔ اگر آپ نے اس سبق کو سمجھ لیا ہے تو آپ عہد کریں کہ آج میں ایک غیر آرامدہ کام کروں گا۔ میں اپنے کنفرٹ زون سے باہر نکلوں گا، جیسے کہ کسی سے بات شروع کرنا یا کوئی نیا ہنر سیکھنا۔ یہ قدم آپ کو ترقی کی طرف لے جائے گا۔ سبق نمبر 7، ٹریگرز آپ کے استاد ہیں۔ ٹریگر ہونا آپ کی کمزوری نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر کوئی زخم شفا مانگ رہا ہے۔
اس سبق کے ذریعے سے مصنفہ ہمیں اپنے درد کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بہت تکلیف دیتی ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا کوئی پرانا زخم ابھی زندہ ہے۔ ویسٹ ایک لڑکے کی مثال دیتی ہے جو اپنے گرل فرینڈ کے فون نہ اٹھانے پر فوراً غصہ میں آ جاتا تھا۔ جب اس نے غور کیا تو اسے پتا چلا کہ اس کے والد بچپن میں جذباتی طور پر غیر حاضر تھے اور اس کا دماغ اب ہر نظر انداز کو مسترد ہونے سے جوڑتا تھا۔ ٹریگرز کو ٹھیک کرنے کے لیے ویسٹ نے 3 مراحل تجویز کی ہیں۔ ٹریگر کو فیصلہ کیے بغیر دیکھیں، اسے کوئی نام دیں، مثلا میں غیر محسوس کر رہا ہوں۔ اپنے اندر کے بچے کو تسلی دے کہ تم محفوظ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ عہد کریں کہ آج میں اپنے اگلے ٹریگر کو شفایابی کی دعوت سمجھوں گا اور اس سے سیکھوں گا۔ یہ عمل آپ کے زخموں کو شفا دے گا۔ سبق نمبر 8، پرانی زندگی کو چھوڑے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ نئی زندگی کے لیے پرانی زندگی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ چھوڑنا ہار نہیں، امن کا انتخاب ہے۔ مصنفہ اس سبق کے ذریعے سے دل کو سکون دینے کی کوشش کرتی ہیں، جیسے آپ اپنی روح کو آزاد کر رہے ہوں۔ ہم اکثر زہریلے لوگوں، آرام دہ زون یا پرانی شناخت سے چمٹے رہتے ہیں کیونکہ وہ مانوس ہے۔ ویسٹ کہتی ہیں کہ چھوڑنا ہار نہیں بلکہ پرامن کو ترجیح دینا ہے۔ مصنفہ نے یہاں ایک شخص کی مثال دی ہے جو 5 سال تک ایک ایسی نوکری میں رہا جو اسے پریشان کرتی تھی۔ جب اس نے استعفیٰ دیا اور اپنا کاروبار شروع کیا تو اس کی صحت، توانائی اور خود اعتمادی بحال ہوئی۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جو بھاری ہے اسے چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنا ہی مانوس کیوں نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ عہد کریں کہ آج میں ایک ایسی چیز چھوڑ دوں گا جو مجھے روک رہی ہے، چاہے وہ عادت ہو یا رشتہ۔ یہ فیصلہ آپ کو آزادی عطا کرے گا۔ سبق نمبر 9، روزانہ عمل سے شناخت بدلیں۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ روزانہ کے چھوٹے عمل آپ کی شناخت بدلتے ہیں۔ جو آپ روز کرتے ہیں وہیں آپ بنتے ہیں۔ مصنف اس سبق کے ذریعے سے ہمیں اپنی طاقت کو یاد دلاتی ہیں، جیسے ہم زندگی کے معمار ہیں۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ تبدیلی بڑے لمحات سے نہیں بلکہ روزانہ کے چھوٹے اقدامات سے آتی ہے۔ اگر آپ خود اعتماد بننا چاہتے ہیں تو ہر روز ایک چھوٹی گفتگو شروع کریں۔ اگر آپ خود کو محبت کے لائق سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر صبح کہیں کہ میں محبت کے لائق ہوں۔ ایک خاتون کی مثال مصنفہ نے پیش کی ہے جو خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ اس نے روزانہ مثبت تصدیقات، افرمیشنز لکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کی شناخت بدل گئی۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ یہ بار بار کا ریپیٹیشن دماغ کو نئی وارننگ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ عہد کریں کہ آج میں چھوٹا سا عمل شروع کروں گا جو میری نئی شناخت کو مضبوط کرے، جیسے کہ صبح کے افرمیشنز۔ یہ عادت آپ کی زندگی بدل دے گی۔ سبق نمبر 10، پہاڑ آپ کا راستہ ہے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ پہاڑ راستے میں نہیں، وہ خود راستہ ہے۔ آپ کی تکلیف، مزاحمت اور خوف آپ کو آپ کی اصل صلاحیت تک لے جاتے ہیں۔ مصنفہ اس سبق کے ذریعے سے ہمیں اپنی پوری روشنی کو قبول کرنے کی ہمت دیتی ہیں اور لکھتی ہیں کہ آپ جو رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، آپ کا درد، آپ کی مزاحمت، آپ کے ٹریگرز دراصل آپ کا راستہ ہیں۔ جب آپ اپنی پرانی شناخت، اپنے شکار کے بیانیے، وکٹم سٹوری اور اپنے خوف کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس شخص کی طرف لوٹتے ہیں جو آپ زخموں سے پہلے تھے۔ یہاں مصنفہ نے ایک عورت کی مثال پیش کی ہے جو ہر وقت سب کے لیے دستیاب رہتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ نہیں کہنے سے لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ جب اس نے اپنی قدر، سیلف ورتھ کو مضبوط کیا اور باؤنڈریز بنائی تو اس کی زندگی بدل گئی۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ شفا نیا بننا نہیں بلکہ وہ سب کچھ چھوڑنا ہے جو آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ عہد کریں کہ آج میں اپنے پہاڑ کو قبول کروں گا اور اسے سر کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاؤں گا۔ یہ عزم آپ کو آپ کی اصل روشنی تک لے جائے گا۔ The Mountain is You ایک ایسی کتاب ہے جو گہری خود آگاہی، جذباتی ذہانت اور عملی حکمت عملیوں کے ذریعے قارئین کو اپنے اندر کے پہاڑ کو سمجھنے اور اسے سر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بریانا ویس نے ایمانداری سے اور سادہ انداز میں یہ کتاب لکھا ہے۔
لیکن گہری تحریر اس بات کو ایک جذباتی اور فکری سفر پر لے جاتی ہے۔ اس کی سائنسی بنیادیں جیسے لاشعور، ٹریگرز کی وضاحت اور عملی مشورے جیسے جرنلنگ اور افرمیشن اسے ہر اس شخص کے لیے قابل بنا دیتے ہیں جو خود کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔